والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من اتبع هواه نفسه وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: حاسبوا قبل أن تحاسبوا، وزنوا قبل أن توزنوا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الطيبين الطاهرين. معزز سامعین گرامی، اللہ پاک نے جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. تمام حضرات ضرور شوق کے ساتھ دعا کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمعۃ المبارک کی آداب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جمعہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے دعا ہے. جو بندہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اس بندے پہ 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے. جمعۃ المبارک کی فضیلت میں علماء نے لکھا ہے کہ جو سب سے پہلے جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر تشریف لاتا ہے، اللہ کے ذبح کرنے کا ثواب ہے. جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اللہ اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جو بھی آتا رہتا ہے اللہ پاک اسے ثواب عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ ہر قدم میں اس کو نیکی عطا فرماتا ہے. ہر قدم پہ اللہ پاک اس کا گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ ایسے غار ہوتا ہے
جیسے کوئی حاجی احرام باندھ کے حج میں جا رہا ہے. سارے کہتے سبحان اللہ. جہاں کوئی بات اچھی لگے، ساری دین کی باتیں اچھی ہیں، جنت کے اندر اللہ پاک ایک درخت لگاتے ہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے. علماء نے لکھا ہے کہ جنت چٹیل میدان ہے، اگر اپنی جنت کو سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. جمادی اول کی 16 تاریخ کو جمعۃ المبارک، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2021 شروع ہو چکا ہے. پہلا جمعہ ہے. اللہ اس سال کو شمسی طریقے سے یہ سال شروع ہوا. عربی مہینوں کے نام جیسے آپ حضرات جانتے ہیں محرم سے سال شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا. ایک شمسی سال ہے، اس سال کے حساب سے 2021. اللہ اس سال کو ہم سب کے لیے ذریعہ خیر و ہدایت بنائے. اصل میں جب دین سے دوری ہوتی ہے تو پھر باتیں سمجھ نہیں آتی بندے کو. جس بندے کا تعلق دین و شریعت اسلام کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے وہ بات سمجھ آ جاتی ہے. جیسے سال گرا کرنا یا سال ختم ہونے پہ خوشیاں منائی گئی رات. بعض جگہوں پہ لوگ انتظار کرتے ہیں، فیرنگ ہوئی، لائٹیں چلی، اسی طریقے سے بارہویں ہوئی، طرح طرح کا جو خرافات ہوتی ہیں وہ ہوئی، جس کا بالکل ایک رائی کے دورے کے برابر اسلام کے ساتھ تعلق ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ توبہ استغفار میں کثرت ہوتی، نہ کہ دنیا کی خرافات میں لوگ جاتے. اب دیکھنا یہ تھا کہ 2020 جو میرا گزرا ہے وہ 2020 میرا کارآمد کیا ہے یا ناکام کیا. اس سال کے اندر، ان مہینوں کے اندر، ان دنوں کے اندر، ان گھنٹوں کے اندر، سینکڑوں لمحوں کے اندر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا ہے یا دنیا کی. کیا یہ میرا سال اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزرا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اور اطاعت کی تابعداری میں گزرا ہے؟ حساب کرنا چاہیے تھا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حضور نے فرمایا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ کل اللہ تمہارے اعمال کا وزن کرے. کل قیامت والے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو کہ ہمارا آج کا موضوع آخرت کا ہے. آخرت کا عقیدہ بندے کو درست ہونا چاہیے. تو حضور نے بھی ارشاد فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کر رہا ہے. بے وقوف احمق آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی اتباع کرے، اپنے نفس کی بات کو مانے اور لمبی لمبی امیدیں اللہ پہ پائے. وہ بندہ احمق، بے وقوف اور جہل قرار دیا حدیث. عقل مند آدمی وہ ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، جو مرنے کے بعد اپنی تیاری. جب مرنا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کیسے زندگی گزارنے اس کی تیاری کرتا ہے. ہر بندے کے اختیار کے اندر ہے کہ دو راستے ہیں، دونوں راستوں میں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. جمعۃ المبارک کا دن ہے، دو راستے جا رہے ہیں، ایک مسجد کی طرف راستہ آ رہا ہے اور ایک راستہ بازار کی طرف جا رہا ہے. ایک غلط راستہ ہے، ایک صحیح راستہ ہے. بندے کے اختیار کے اندر ہے کہ وہ کون سے راستے پہ چلنا چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں
طلب تو دکھا، ہدایت میں عطا کروں۔ اب طلب جب تک ہدایت کی طلب نہیں مانگے گی، اللہ پاک نے فرمایا لا یہدی، میں اس کو ہدایت عطا نہیں کروں۔ اب نیک راستے کی جستجو ہی بندہ نہ کرے، جب کسی کام کی طلب ہی نہ کرے تو پھر ارادہ کیسے بنے گا؟ اب ارادہ بنائے، طلب کرے کہ اللہ یہ مجھے راستہ چاہیے، فرمایا طلب کرنا تیرا کام ہے، میں تو دلوں کی حال جانتا ہوں، تجھے ہدایت دے دینا تیرے رب کا کام۔ اب جس طریقے سے 2020 گزرا ہے، ہر بندے کو پتا ہے کہ 2020 میرا اللہ کو راضی کرنے میں گزرا ہے یا اللہ کو میں نے ناراض کیا ہے۔ اگر معاملہ خدا نخواستہ ناراضگی والا ہے تو 2021 کا شروع ہے، اس میں پکا ارادہ کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے 1 سال زندگی عطا فرمائی تھی، میں تیری صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکا، تجھے راضی نہیں کر سکا، تیرے نبی کے طریقوں پہ میں نہیں چل سکا، میری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ 2021 کا سال جو ہے اس میں مجھے ہدایت نصیب کرو۔ اب مثال کے طور پہ ہم 50 یا 60 70 80 سال کی زندگی لے کے آئے ہیں، تو جو بچہ 2000 میں پیدا ہوا 2020 اگر وہ 50 سال زندگی لے کے آیا دنیا پہ تو 20 سال تو اس کے گئے، ایسے ہی اپنا بھی اندازہ لگا لیں۔ اب 20 سال اس کے ختم ہو گئے، 30 سال اس کے بقایا ہے، بتلاؤ کہ جو 20 سال ختم ہوئے ہیں اس پہ خوشی منا رہے ہیں؟ زندگی سے دن کم ہوئے تو یہ خوشی نہیں منانی، بلکہ آیا دینا ہر دن ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہمارا ہر دن، ہمارا ہر منٹ سیکنڈ ہمیں قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ آیا ہم اس قبر کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اب جو بندہ تیاری کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا القلب سمندان نفس، دونوں علماء آدمی ہیں، اگر تیاری نہیں کر رہا اور امیدیں لمبی لمبی لگا کے بیٹھا ہے، جیسے مروجہ صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں او جی اللہ نے بخش دینا ہے، اس کو کہتے ہیں وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ کو لمبی لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھا ہے کہ اللہ بخش دے گا۔ یاد رکھیں وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، جو لمبی امیدیں اللہ پہ باندھتا ہے اللہ کو غفور الرحیم سمجھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے چاہیے کہ اللہ کو قہار بھی سمجھے۔ اب غفور اور رحیم یہ بھی اللہ کا نام ہے، قہار اور جبار بھی اللہ کا نام ہے۔ اگر وہ بخش سکتا ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو دنیا میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ڈھیل ملی، راستہ ملا، ایک لمبی اللہ پاک نے اس کو ڈھیل دی۔ اب اس لمبی ڈھیل کے اندر وہ نہیں سمجھا تو جب اللہ نے پکڑا تو پھر تاریخ کی وہ نشانی بن گیا۔ ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ جب پکڑ لیتا ہے پہلے ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، وارننگ دیتا ہے، چانس دیتا ہے۔ اب یہ چانس ہی تو ہے کہ بندے کو صحت دی، بندے کو عقل دیا، بندے کو مال و متاع سب کچھ دیا، سب کچھ استعمال کرنے کے باوجود اللہ اسے مسجد کی طرف بلاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا، اب اللہ نے اختیار دیا اسے کہ سیدھا راستہ اس میں طرف آ جا۔ جب وہ نہیں آ رہا تو شاید وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے کھاتے یہ نظام ہے، میں نہیں جاتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی کچھ نہیں ہوتا یہ بات ذہن سے نکال دے، جب کچھ ہوگا تو پھر ککھ نہیں رہے گا، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں، جب اللہ نے پکڑا ہے تو پھر وہ چھوٹا نہیں ہے، پھر جا کے اس کو دیکھا ہے حتی زرتم المقابر، قبروں کی جاتے جاتا ہے۔ تو قرآن بھی ہمیں اسی چیز کی دعوت دے رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اے ایمان والو کس سے ڈر جاؤ؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ دنیا کی مثال ہے، کوئی پولیس والا تھانے دار، کوئی جج، کوئی دنیا کا عہدیدار بندہ
اگر کسی کے اوپر کوئی جرم عائد کر دیتا ہے یا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پولیس سے بھی ڈرتا ہے، جج سے بھی ڈرتا ہے، بڑے سے بھی ڈرتا ہے. تو جب ان لوگوں سے ڈرتا ہے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ وما قدر اللہ حق قدری، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا قدر یہ تھا کہ تم اللہ سے زیادہ ڈرتے. اب دنیا کے لوگوں سے اگر ڈر ذہن میں بیٹھ گیا اور دل میں بیٹھ گیا ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو سمجھ لیں ایمان ختم ہو گیا. واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر ایک بندے کو، ہر ایک نفس کو، ہر ایک جی کو یہ غور و فکر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آگے کے لیے کیا کریں. اگر فرشتہ آ جاتا ہے، لے کے چلا جاتا ہے، جس جگہ پہنچنا ہے جسے قبر کہتے ہیں، اس کے لیے کیا بھیجا ہے قرآن کا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اگر تیاری نہیں ہے تو پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں ڈرو اللہ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کر رہے ہو، جیسا بھی کر رہے ہو، اللہ کی علم کے اندر اللہ خبر ہے. اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے اور اللہ سمیع بھی ہے. اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ خبر رکھنے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے. کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اس پتھر کالے کے اوپر کالی رات میں کالی چینٹی چلے جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اتنا بریک بین ہوں کہ میں اس چینٹی کے پاؤں کی کھسکاہٹ کو سن بھی رہا ہوں اور اس کی پاؤں کی لکیروں کو دیکھ بھی رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں اللہ. عقیدہ آخرت، جتنا اس پہ ایمان و یقین ہوگا اتنا زندگی کے اندر عمل ہوگا. اگر ذہن اور دل سے عقیدہ آخرت اڑ گیا تو پھر زندگی بیکار ہو جائے گی، پھر عمل کی ہدایت توفیق نہیں ملے گی، پھر عمل نہیں کر سکیں گے. جن قوموں نے عقیدہ آخرت کو اپنے دلوں سے نکالا وہ قومیں برباد ہو گئی. جن قوموں نے عقیدہ آخرت کو اپنے دلوں کے اندر، جسموں کے اندر رکھا، وہ اطاعت والی زندگی آج بھی گزار رہے اور کل بھی گزاریں گے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ آخرت تو ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ تناسخ کا ایک عقیدہ ہے، علمی بات ہے. تناسخ اس کو کہتے ہیں جیسے موجودہ صورتحال میں جیسے چین والے لوگ ہیں، اہل چین کی، یہ سمجھتے ہیں کہ بس بندہ جو ہے یا ہندو مذہب کر لے، وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کی روح دوسرے بندے کے اندر چلی جاتی ہے، اس کو تناسخ کہتے ہیں. اب اگر روح وہ چلی گئی نیک بندے کے اندر تو وہ بندہ جنتی ہے، اگر وہ چلی گئی کسی بدکار بندے کے اندر تو وہ جہنمی ہے. یہ ان لوگوں کا بدھ مذہب لوگوں کا عقیدہ ہے. یہ انہوں نے اپنا ایک عقیدہ گڑھا ہوا ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ بھی آخرت کے عقیدے سے فارغ ہیں، ان کے ذہن کے اندر بھی وہ آخرت کا نظام نکل گیا ہے. قبر حشر اس کو یہ لوگ نہیں مانتے. ان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ بس یہ ٹھیک ہے، وہ بندہ مر گیا، اس کی روح نیک بندے کے جسم میں چلے گی تو وہ جنتی ہوگا، اگر وہ روح کسی بدکار آدمی کے جسم میں چلے گی تو وہ جہنمی ہے. اسلام اس چیز کو قبول، اس بات کو نہیں کرتا. یہ ہندو لوگوں کا عقیدہ. اب عیسائی لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جن کے ذہن اور دل سے آخرت کا نظام اڑ گیا ہے، آخرت کا عقیدہ بالکل ختم ہو گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ سولی پہ چڑھ گئے تھے. اب سولی پہ چڑھنا ہی قوم عیسائیت کے لیے وہ کفارہ ہے، لہٰذا ہم عبادت کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو ہمیں عبادت کا حکم نہیں ہے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. وہ ہر اتوار اپنے چرچ میں جا کے عبادت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اوپر فلو چیز ہے، اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے گناہ نہیں ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر حق پیغمبر ہے، ہم بھی مانتے ہیں،
کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا۔ ان عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے نصارہ کا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے، ان کا سولی پہ چڑھنا گویا ہم سب قوم کے لیے کفارہ ہے، لہٰذا ہم گناہ بھی کریں تو ہمیں سزا نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ آخرت یہ بھی اڑا بیٹھا۔ یہودی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہودیوں نے بھی کہہ دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، لہذا جو خدا کا بیٹا ہے ہم ان کے ماننے والے ہیں، خدا کا بیٹا خدا سے ہماری سفارش کر لے گا۔ یہ ایک غلط عقیدہ، بدھ مذہب عقیدہ جس کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ یہ لوگ یہودی بھی آخرت کے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی جو نظام بن گیا وہ بھگت لیں گے، ہمیں سزا جزا کی فکر نہیں، ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی بدھ مذہب آخرت کے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب اسی طریقے سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا نظام ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ ہندو لوگ ہیں، جب ان کا بندہ کو مرتا ہے تو اس کو آگ میں رکھ کے جلا دینا، اس کو کہتے ہیں ستی کر دینا، یعنی آگ کے اندر ان کے جسموں کو جلانا ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ قبر کے سوال جواب نہیں ہوگا۔ ذرا یہ بتلاؤ، بات توجہ سے سننا، اللہ پاک فرماتے ہیں درخت ہو شتوت کا، اس کے اوپر پتہ لگے ٹہنی کے اوپر، وہ پتہ چلتے چلتے اپنی میعاد پوری کر کے ایستا ایستا وہ زرد ہونا شروع ہو جائے۔ جب زرد ہو جائے تو اوپر ہی وہ سوکھ جائے، سوکھنے کے بعد ہوا چلے وہ گر جائے۔ اب بہت سارے پتے اس درخت سے نیچے گریں، گرنے کے بعد وہ سوکھے ہوئے پتے ان کو اکٹھا کر لیا جائے۔ اب اکٹھا کر کے ان کو آگ لگا دی جائے۔ یہ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ سنیے اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ اب بدھ مذہب لوگ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ان پتوں کو آگ لگائی جائے، وہ پتے جل جائیں، جلنے کے بعد ہوا آئے اور اس راکھ کو اکھیڑ کے لے جائے، وہ راکھ اڑ جائے، اس راکھ کا ذرہ ذرہ جہاں جہاں کہیں اڑ کے جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاس نورانی مخلوقات ہے، میرے علم کے اندر ہے، میں جانتا ہوں، اور ساری نورانی مخلوقات ان کو میں لگا کے وہ ذرات اکٹھے کر کے وہ ایک ایک پتا بنا کے دوبارہ مطلب پہ لگا سکتا ہوں۔ میرا اور آپ کا تو عقیدہ یہ ہے۔ بدھ مذہب کہتا ہے کہ خود بخود بنے ہیں، خود بخود آیا، خود بخود جانا ہے۔ وہ اللہ جل شانہ کا ذہن نہیں رکھتے کہ اللہ کی ذات ہے یا نہیں۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بھی خود بخود چل رہی ہے۔ آخرت کا عقیدہ جس قوم کے ذہن اور دل سے اڑ جاتا ہے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ تھانے ہیں نا، تھانے یا جیل ہے تو ڈر ہے، جرائم کم ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ جرم کریں گے پولیس پکڑ لے گی، آگے جا کے جیل میں جا کے رکھ دے گی۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو لوگوں کے ذہن کے اندر سے ڈر نکل جائے، جرائم اور زیادہ بڑھ جائے۔ جس کے لیے قانون ہے اگر اس قانون کو قانون سمجھتا ہے تو پھر گناہ نہیں ہوتے، اگر قانون کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو پھر وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ڈر جب ذہن اور دل سے نکلتا ہے تو پھر وہ خدا کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت حنفی لوگ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے کے اس میں سے مسائل کو مستنبط کیا ہے، نکالا ہے، غوطہ لگایا قرآن کے اندر، اور قرآن کے اندر سے غوطہ لگا اس مسئلے کو نکال کے دکھایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، ہم حنفی لوگ ہیں، فقہ کے اوپر چلنے والے ہیں، ماننے والے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں، کوئی بریلوی ہو دیوبندی ہو، جس مسئلہ کا امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ ان کا مناظرہ ہوا ایک دہریے کے ساتھ۔ دہریے اسے کہتے ہیں جو خدا کی ذات کو مانتا ہی نہیں، معتزلہ ہے، قدریہ ہے، اسی طریقے
طریقے سے داریہ ہے، یہ ان بدھ مذہب لوگوں کی قسمیں ہیں۔ اب وہ تحریری لوگ کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بنی ہے، یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، ہم بھی خود بخود آئے ہیں دنیا پہ، ہمیں کوئی لانے والا نہیں، خود بخود ہی نظام چل رہا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، گویا کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہے کہ وہ خدا کو مانتے ہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی جیسے تم کہہ رہے ہو یہ بات غلط ہے، اس دنیا کو چلانے والے اللہ کی ذات ہے، تب یہ نظام چلتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ اب مسلمانوں کی جماعت اور دہریوں کی جماعت دو جماعتیں بن گئی۔ مسلمانوں کا اور کافروں کا مقابلہ سمجھ لیں، مناظرہ سمجھ لیں۔ بات طے ہو گئی کہ صبح 9 بجے فلاں دریا کی پرلی سائڈ پہ پرلے کنارے پہ مناظرہ ہوگا، آپ بھی آ جائیں، دہری کا وہ جو عالم تھا وہ بھی آ جائے، اور مسلمانوں کا امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی آ جائے۔ وہاں سوال جواب ہوں گے، جو جیت جائے گا وہ جیت جائے گا۔ انہوں نے میدان سجا لیا، صبح 9 بجے کا ٹائم، مسلمان بھی پرلے کنارے پہنچ گئے اور یہ دہریے بھی پرلے کنارے پہنچ گئے۔ جس طریقے سے وہ سارا نظام ہوتا ہے، سارے وہاں پہنچے، بھئی انتظار ہو رہا ہے، اب دہریوں کا عالم پہنچ گیا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نہ پہنچے۔ بظاہر بات یہ تھی کہ جو پہنچ جائے گا پہلے سمجھ لو کہ اس کی جیت ہوگی۔ اب غیر مسلم دہریے لوگ پہلے پہنچ گئے، ان کی عوام بھی پہلے پہنچ گئی، ہماری عوام پہنچی ہوئی ہے لیکن ہمارے امام مناظرہ کرنے والے بھی تک نہیں پہنچے۔ پریشانی بڑی ہوئی موقع پہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے جان بوجھ کے لیٹ کیا، یہاں تک کہ سمجھ لیں کہ 9:20 ہوئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جی قانون کے مطابق تو آپ ہار گئے مسلمان۔ انہوں نے کہا بھئی بات سن لے، پہلے انسان